نہیں ہے مختلف یوسیز میں. تو یہ ایک عمل ہے اور یہ عمل جاری ہے. لیکن جہاں جہاں جماعت اسلامی کی ریکاؤنٹنگ کی درخواست پر دوبارہ گنتی ہوئی ہے وہاں پیپلز پارٹی نے کوئی طوفان نہیں مچایا. ہم اس عمل کا حصہ بنے, جو اس کا نتیجہ آیا اس کو مان لیں گے. لیکن کل ایک یوسی جو اختر کالونی کی ہے جہاں ریکاؤنٹنگ ہوئی جس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی وہاں سے جیتی, تو جب وہ ریکاؤنٹنگ جاری تھی اور جماعت اسلامی کے ہمارے دوستوں کو یہ اندازہ ہوا کہ وہ سیٹ شاید ان سے جا رہی ہے تو وہاں بہت زیادہ ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کی اور کوشش کی کہ وہ ریکاؤنٹنگ نہ ہو. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا غیر جمہوری ایک طرز عمل ہے. آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے سیٹیں چھین لی گئیں. میں نے پہلے دن سے کہا کہ ہمیں بھی اعتراض ہے کئی جگہوں پر نتائج پر. تو اگر ہم وہ درخواست لے کے جاتے ہیں, قانون کا راستہ اختیار کرتے ہیں, ریکاؤنٹنگ ہوتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریکاؤنٹنگ جو ہے وہ رک جائے, وہ نہ ہو سکے. اور جہاں آپ کی درخواستیں ہوتی ہیں وہاں ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ بالکل قانون کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ دوہرا معیار جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. میری گزارش ہے پھر ایک مرتبہ کہ جو قانون کا طریقہ کار ہے اس پہ آپ چلیں. جو درخواستیں جس جماعت نے دی ہیں اس کی ریکاؤنٹنگ ہونے دیں, اس کا حصہ بنیں, اور جو نتیجہ اس کا آتا ہے اس کو تسلیم کریں. اگر اس پر بھی آپ کو اعتراض ہے تو آگے اور بھی فورمز موجود ہیں, اس پر جا کر آپ اپنا جو ہے وہ پروٹیسٹ ریکارڈ کرا سکتے ہیں. قانون کے حوالے سے اپنی ریلیف جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں. کل پھر ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی جماعت اسلامی کے دوستوں نے جس انداز میں جا کے وہاں باقاعدہ پورا ڈپٹی کمشنر آفس یرغمال بنا لیا اور اس کو دباؤ میں لانے کی کوشش کی. اور جو میری معلومات ہے, مجھے سچی بات ہے بہت افسوس ہو رہا ہے, میں اس طرح نہیں سمجھتا تھا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب خود کمشنر صاحب سے بات کرتے ہوئے ان کو دھمکیاں دیں گے. یہ بہت نامناسب بات ہے. آپ ذمہ دار آدمی ہیں, آپ میئر کے امیدوار بننے جا رہے ہیں, اپنے آپ کو میئر آپ تصور کر رہے ہیں. آپ کے اگر اعتراضات ہیں بھی تو مناسب راستے بھی ہیں اس اعتراضات کو اجاگر کرنے کے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے سرکاری آفیسرز کو, الیکشن میں کام کرنے والے عملے کو ہراساں کرنا, دھمکیاں دینا, یرغمال بنانا یہ مناسب بات نہیں ہے. ہمارے کچھ لوگ کل میرے پاس آئے, بہت غصے میں تھے, بہت ناراض تھے ریکاؤنٹنگ کے حوالے سے, لیکن میں نے انہیں اکسایا نہیں. میں نے انہیں تسلی دی کہ آپ اس کا حصہ بنیں اور الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے. اگر آپ جیت جائیں گے تو بھی ٹھیک ہے, اگر ہار جائیں گے تب بھی ٹھیک ہے, بھائی کوئی مسئلہ نہیں, الیکشنز کا یہ حصہ ہے. تو ہم اپنے ان کارکنوں کو جو جذباتی ہو جاتے ہیں, جو سڑکوں پر آنے کی کوشش کرتے ہیں, انہیں سمجھاتے ہیں. دوسری طرف یہ بات کہی گئی کہ سب احتجاج کریں. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ویسٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن بھی بہت جو ہے وہ جذباتی ہیں, وہ بہت ناراض ہیں, غصے میں ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ یرغمال بنا کے دباؤ ڈال کے نتائج کو تبدیل کرانا چاہیں گے یا ریکاؤنٹنگ رکوانا چاہیں گے یا ریکاؤنٹنگ کروانا چاہیں گے مرضی سے, تو یہ تو پھر ظاہر ہے کہ سب کے لیے آزادی ہونی چاہیے. پھر پی ٹی آئی کے لوگ بھی نکل آئیں گے, پھر پیپلز پارٹی کے لوگ بھی نکل آئیں گے. تو یہاں ایک عجیب سی صورتحال ہو جائے گی شہر میں جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں. تو میری گزارش ہے پی ٹی آئی جماعت اسلامی کے دوستوں سے کہ آپ برائے مہربانی اس قسم کی چیزیں نہ کریں جس سے شہر میں ماحول خراب ہو. آپ کے اعتراضات ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. سملرلی آپ کسی اور جماعت کے اگر اعتراضات ہیں تو اس کا بھی احترام کریں اور قانون کا راستہ اختیار کریں. آپ کو جو نشستیں ملی ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ وہ توقع سے زیادہ ہیں. ہماری نشستیں توقع سے زیادہ نہیں ہیں. ہمارے پاس پورا ڈسٹرکٹ ملیر ہے, 5 ایم پی ایز ہمارے ہیں, 3 ایم این ایز ہمارے ہیں. ہماری نشستیں 30 میں سے 20 ہیں. کیماڑی میں 2 نشستیں ایم این ایز کی ہیں, دونوں ہمارے پاس ہیں. ہم نے 32 میں سے 25 جیتی ہیں. ساؤتھ میں لیاری کا جو علاقہ ہے وہ ہمارا ہے, ہماری اکثریت علاقہ ہے. وہاں اگر ہم نے 12 میں سے 11 جیت لی ہیں تو وہ حیرت انگیز کوئی نتیجہ نہیں ہے. ہم نے اگر ڈسٹرکٹ ویسٹ میں منگو پیر کے علاقے سے, منگو پیر ٹاؤن میں غالباً کوئی 16 میں سے 10 جیت لی ہیں تو یہ حیرت کی بات نہیں ہے. اورنگی ٹاؤن میں اگر ہم نے 3 جیتی ہیں 10 میں سے, تو یہ حیرت کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اورنگی میں ہمارے پاکٹس ہیں
ہم 2001 میں بھی جب ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا تھا مورنگی ٹاؤن سے نشستیں جیتے تھے. 93 میں ہمارا وہاں سے MNA رہا ہے. تو پاکستان پیپلز پارٹی جہاں جہاں سے جیتی ہے وہاں ہمارا اثر و رسوخ رہا ہے. میں پھر دہرا رہا ہوں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں 2015 کے بلدیاتی الیکشن میں جماعت اسلامی کا ایک بھی یو سی چیئرمین نہیں تھا, ایک بھی نہیں تھا. اور 51 یو سیز تھیں, ایک پیپلز پارٹی کے پاس تھی, 50 ایم کیو ایم کے پاس تھی, 50. اور پھر جب 18 کا الیکشن ہوا تو وہاں سے ایم پی اے MNA کی زیادہ نشستیں جو ہے وہ پی ٹی آئی جیتی اور کچھ پر جو ہے وہ ایم کیو ایم کامیاب ہوئی. لیکن اکثریتی سیٹیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے پاس تھیں, سویپ کر دیا تھا. لیکن آپ نے اس مرتبہ 42 میں سے 39 سیٹیں جیتی ہیں. یہ حیرت کی بات ہے. مطلب پریشانی یہ ہے کہ یہ کیسے ہوا ہے کہ ایک جماعت 0 سے 100 پہ چلی جائے. اس پر سوال کہتے ہیں نہ اٹھاؤ, کہتے ہیں ہم نے یہ سویپ کیا, ہم نے وہ سویپ کیا. بھائی مبارک ہو آپ نے سویپ کیا, لیکن اگر کہیں ہم نے کچھ نتیجہ لے لیا ہے تو اس پہ ہمیں مبارک بنی نہیں دیتے تو کم از کم اس کو تسلیم تو کر لو. کیا یہ ہو سکتا ہے؟ جو میں نے کل آپ کو بتایا کہ کورنگی میں جو سب سے زیادہ احتجاج ہوا وہ لانڈی ٹاؤن پہ ہوا, اور سب سے آخر میں جو نتیجہ ہے وہ لانڈی ٹاؤن کا ہے. 9 نشستیں تھیں جن پہ الیکشن ہوا, 9 کی 9 یہ جیت گئے. سینٹرل میں بھی احتجاج کرتے رہے, سینٹرل پورا یہ جیت گئے. کورنگی میں احتجاج کرتے رہے, 19 سیٹیں جیتی ہیں. تو جہاں جہاں انہوں نے احتجاج کیا وہاں سے سیٹیں انہی کی نکلی ہیں. کورنگی میں ہماری 4 ہیں, سینٹرل میں ہماری 3 ہیں, اور 3 بھی وہ ہیں جو نون ہمارے علاقے ہیں, ہمارے پاکٹس ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے پاکٹ سے وہیں سے جیتے ہیں. ہم نے کوئی ایسا علاقہ نہیں جیتا سینٹرل میں جہاں پہ کسی کو حیرت ہو گئی جی یہ کیسے جیت گئے. نیو کراچی سے ہماری 1 سیٹ آئی ہے, شاید ناظم آباد سے 1 سیٹ آئی ہے, اور ایک ہماری نارتھ ناظم آباد سے آئی ہے. ایک ناظم آباد, ایک نارتھ ناظم آباد, ایک ہماری نیو کراچی سے آئی ہے. اب وہ علاقے ہمارے ہم پہلے بھی جیتے رہے ہیں. اچھا ہمارے علاقوں میں جیتنے پر حیرت ہے اور ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کے علاقوں میں جماعت اسلامی جیت جاتی تو کوئی حیرت نہیں ہے. تو ہمارے وہ دوست جو تجزیے بھی کر رہے ہوتے ہیں, تبصرے بھی کر رہے ہوتے ہیں, جن کو بہت دچکا لگا ہوا ہے, جن کا دل کمزور پڑ گیا ہے پیپلز پارٹی کو کراچی میں نمبر 1 دیکھ کر, میری ان سے گزارش ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے ہی علاقوں سے جیتی ہے جہاں ان کا اثر و رسوخ پہلے سے تھا. ہاں ماضی میں ہم کچھ نشستیں میں ہارتے رہے, ہم نے وہ کوشش کی کہ ہم ان کو بچا لیں, ہم نے وہ بچا لی ہے. میں کل حافظ صاحب کو سنا تھا رات میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی تا قیامت نمبر 1 نہیں ہو سکتی. میرے بھائی میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو کہ 79 میں ہم نمبر 1 تھے. جب افغانی صاحب میئر بنے تھے کراچی کے, ہم نمبر 1 تھے, آپ نمبر 2 تھے, لیکن آپ میئر بن گئے. اور وہ ضیاء-ال-حق کا دور تھا, اس دور میں بھی لوگوں نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا تھا. میں نے بتایا آپ کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ایم این ایز بنس روڈ سے, عزیز آباد سے, لیاقت آباد سے, لانڈی سے جیتتے رہے, لیکن جماعت اسلامی کے لوگ نہیں جیتے ان علاقوں سے جہاں پیپلز پارٹی ہے آج یا پہلے تھی. تو یہ حقائق ہیں, لیکن ہم ان حقائق کی بنیاد پر تلخیاں نہیں بڑھانا چاہتے. آج کی یہ حقیقت ہے کہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کو کراچی کے لوگوں نے ایک واضح مینڈیٹ دیا ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی ایک میچور پولیٹیکل پارٹی ہے, اور انہیں کراچی میں اگر اپنے مینڈیٹ پر ناز ہے تو انہیں پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم کرنا چاہیے. یہ ہم دونوں جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ کراچی میں جو ماضی میں دہشت گردی ہوتی رہی, نفرت کی اور تقسیم کی سیاست ہوتی رہی, اور پھر جب پی ٹی آئی تو بدتمیزی کی سیاست ہوتی رہی, ہم دونوں جماعتوں کو مل کر کراچی سے دہشت گردی کی سیاست, تقسیم کی سیاست, نفرت کی سیاست, بدتمیزی کی سیاست کو ختم کرنا چاہیے. یہ ہم دونوں کی ذمہ داری ہے. اور اگر اس موقع پر بلا وجہ فرسٹریشن کا شکار ہو کر کہ جی ہماری تو اتنی نشستیں ہونی چاہیے تھی, اتنی کیوں آ گئیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ ماحول جو پیپلز پارٹی شہر میں پیدا کرنا چاہتی ہے, اور جماعت اسلامی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر یہ کر سکتی ہے. آپ کچھ ایشوز کو بنیاد بنا کر پورے ماحول کو خراب نہ کریں. میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ بیٹھ کر کراچی میں بلدیاتی اداروں کے اندر کوئی سیٹ اپ بنانے کے لیے تیار ہیں. آپ بیٹھ کے بات ہی نہیں کریں گے, آپ ہم سے میئر بیٹھ کے مانگیں گے ہی نہیں, صرف ٹی وی پہ مانگیں گے, تو ٹی وی پہ مانگنے سے تو نہیں ملے گا.
आप बैठकर बात करें, हम रास्ता निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। आपकी ख्वाहिश है कि मेयर आपका हो, आपका हक है कि ख्वाहिश करें। हमारी ख्वाहिश है कि मेयर हमारा हो, ये हमारा हक है कि हम ये ख्वाहिश करें। लेकिन हम बैठकर बातचीत के जरिए किस मसले को हल कर सकें। ये तय हो सकता है कि मेयर पीपल्स पार्टी का होगा या जमात इस्लामी का होगा। हम ये तय कर सकते हैं कि किस टाउन में किस जमात का चेयरमैन होगा। तो ये कराची के हक में बेहतर होगा, और कराची में आगे जो डेवलपमेंट इन बल्दियाती नुमाइंदों ने करनी है, ये उनके लिए भी बेहतर होगा। बाकी इस तरह अगर 4, 5, 6 नशिस्तों पर जिस पर आपको एतराज़ है, रास्ते खुले हैं, आप वो रास्ता इख्तियार कीजिए। अगर तो देखें हमने एतराज़ करना होता, और जो इल्ज़ाम हम पे लगता है कि डिप्टी कमिश्नर के थ्रू और इनके थ्रू हम कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि कानून में रिकाउंटिंग का जो इख्तियार है वो रिटर्निंग अफसर का है। ये नहीं है कि वो करेगा, उसकी मर्जी है वो करे या वो ना करे। अगर हमने करवाना होता तो हम जमात इस्लामी की जहां जहां रिकाउंटिंग की दरखास्तें हैं, अगर हमने असरअंदाज होना होता तो हम सारी मुस्तरद करवा देते, और वो गैर कानूनी नहीं होता, वो गैर कानूनी नहीं होता। मैं आज भी आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी की कई दरखास्तें हैं जो जेन्युइन है, जहां मार्जिन जो जीत का है वो बहुत कम है, लेकिन कई रिटर्निंग अफसर नहीं कर रहे हैं रिकाउंटिंग। अब हम आगे जाएंगे कि जनाब ये हमारा हक बनता है कि अगर 5% से कम मार्जिन हो तो रिकाउंटिंग होनी चाहिए, लेकिन रिटर्निंग अफसर जिन सिंध हुकूमत पर दबाव है कि हम उस पर असरअंदाज हो रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की दरखास्त पर रिकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं। कई ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूं ये वाज़े इस बात का सबूत है कि सिंध हुकूमत किसी भी तरह से ये जो पूरा अमल चल रहा है इसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं कर रही, और हमने आज़ादी के साथ ये मौका फराहम किया हुआ है तमाम आरओज़ को, डीआरओज़ को, कि वो कानून के मुताबिक जो है वो फैसले करें और आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया। सिंध के सूबाई वज़ीर सईद गनी।